اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ سورہ مائدہ کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 60 ہے کہ آیت نمبر 59 میں ذکر ہوا کہ مسلمانوں سے کی بعض لوگ عیب جوئی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں اس بنا پر کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہیں، خدا واحد پر ایمان لائے ہیں، اور پہلی والی کتابوں اور پہلے والے سارے انبیاء پر ایمان لائے ہیں، اور قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ اس بنا پر اہل کتاب میں سے جو اکثر فاسق ہیں وہ مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہہ دو کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ان سے بدتر لوگوں کی، ان دشمنی رکھنے والے، عیب جوئی کرنے والے، مذاق اڑانے والوں، انتقام لینے والوں سے بدتر لوگوں کی۔ مثوبۃ عند اللہ، اہل شر ہیں یہ لوگ، شریر ہیں لوگ، اور جزا بھی ان کی بدترین ہے قیامت کے دن۔ مثوبۃ عند اللہ، ان کی جزا بھی بدترین ہے۔ اول صفت اہل شر کی پہلی صفت کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، خدا کی خاص رحمت سے دور ہیں، خدا نے لعنت کی ہے ان پر۔ دوسری وغضب علیہ، خدا ان پر غضبناک ہوا ہے، دوسری خدا غضبناک ہوا ہے، خدا کے غضب میں یہ لوگ گرفتار ہیں۔ تیسری وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں سے بعض کو خدا نے بندر بنا دیا ہے اور بعض کو خنزیر بنا دیا ہے۔ بس ان کی صورتیں بندر اور خنزیر میں مسخ ہو گئی ہیں۔ چوتھی وعبد الطاغوت، اور یہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں۔ اہل کتاب کے علماء کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو علماء ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، بالخصوص یہودی علماء، بالخصوص یہودی علماء طاغوت کی عبادت کرتے ہیں۔ اولئک شر مکانا، ان لوگوں کے، ایسے لوگوں کے برے ٹھکانے ہیں۔ واضل عن سواء السبیل، اور راہ راست سے یہ لوگ گمراہ ہیں۔ بس یہودی جو اصحاب سبت تھے، ہفتے والے لوگ جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی، وہ بندر بنے، اور عیسائی جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا کفر کیا وہ خنزیر ہو گئے، وہ خنزیر ہو گئے۔ بس یہودی جو اصحاب سبت تھے وہ بندر بنے، اور عیسائی جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کا کفر کیا، دسترخوان کا انکار کیا، کفر کیا، وہ خنزیر ہو گئے۔ بس یہ بندر ہونا یہودیوں کے حوالے سے ہے اور خنزیر ہونا عیسائیوں کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک، اب ایک چیز مسخ کی بات ہوئی کہ خداوند عالم نے ان کو مسخ کر دیا، ان کی صورتیں مسخ کر دیں، بعض بندر بن گئے، بعض خنزیر بن گئے۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ یہ سمجھی جائے کہ مسخ، میم سین خ، صورت بدل جانا، مسخ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مسخ ملکی ہے اور ایک مسخ ملکوتی ہے۔ ملکی مسخ روح ہے، انسان جو انسانی روح ہے وہ انسانی بدن سے حیوانی بدن میں داخل ہو جائے، یہ ناممکن ہے کہ انسان کی روح نکل گئی اور بندر میں داخل ہو گئی، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ دوسرا مسخ، مسخ ملکوتی، جو یہاں ذکر ہوا ہے وہ مسخ ملکوتی ہے، یعنی انسان کی روح گناہ کے اثر کی وجہ سے حیوان بن جائے، حیوان ہو جائے، حیوانی اوصاف انسان کے نفس میں راسخ ہو جائیں، راسخ ہو جائیں، انسان کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، انسان کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ظاہری شکل میں انسان ہوتا ہے وہ، لیکن روحانی اعتبار سے وہ حیوان ہو جاتے ہیں، روحانی اعتبار سے وہ حیوان ہو جاتے ہیں۔ بعض انسان اتنے حیوانیت میں بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی ظاہری شکل دنیا میں ہی بدل جاتی، جیسے یہ یہودی اور عیسائی۔ یہ باطنی طور پہ حیوان تھے لیکن اتنے بدتر ہوئے کہ ان کی ظاہری شکل بھی حیوانی بن گئی، باطنی لحاظ سے بھی تھے لیکن ظاہری شکل بھی ان کی کیا بن گئی؟
بس یہ مسخ ملکوتی یعنی شروعات ان کی یہ تھی کہ یہ باطنی طور پہ بندر تھے اور خنزیر تھے، اس کے بعد یہ ظاہری بھی بن گئے، ٹھیک۔ کبھی یہ ظاہری شکل دنیا میں نہیں بدلتی، عالم برزخ میں قیامت میں انہیں دکھائی دیتی ہے، کبھی یہ بدل جاتی ہے۔ انسان اتنا بدتر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ہی بدل جاتی ہے، دنیا میں وہ بندر بن جاتے ہیں۔ بس ان کی روح کوئی بندر میں داخل نہیں ہوئی، بلکہ پہلا ان کی روح حیوان بنی، خنزیر بنی، اس کے بعد ان کی ظاہری شکل بھی کیا بن گئی؟ ظاہری شکل بھی خنزیر اور بندر والی بن گئی، کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تم جانتے ہو ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے حد سے تجاوز کیا ہفتے والے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ بس کبھی دنیا میں ہی یہ اتنی یعنی ان کا گناہ اتنا بدتر ہو جاتا ہے کہ وہ جو باطنی طور پہ حیوان تھے، بدترین گناہوں کی وجہ سے ان کی ظاہری صورتیں بھی حیوانی ہو جاتی ہیں۔ کبھی یہ قیامت میں لوگوں کو نظر آئے گی، بعض لوگوں کو یہ حیوانی صورت، ظاہری لحاظ سے دنیا میں وہ انسان تھے، لیکن مریں گے یا قیامت کے دن ان کے لیے وہ باطنی صورت انہیں نظر آئے گی، کہ سورہ طارق کی آیت نمبر 9 ہے، اس نے کہا یوم تبلی السرائر، اس دن بہت سارے باطن آشکار ہو جائیں گے، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں گناہگار گروہ مختلف حیوانی صورتوں میں محشور ہوں گے۔ بس بعض گروہ ایسے تھے جو دنیا میں ہی یعنی ان کا باطن اتنا نجس تھا، اتنا پلید تھا کہ باطن کے نجاست اور پلید ہونے کی وجہ سے ان کا ظاہر بھی حیوانی صورت میں بن گیا۔ بعض لوگ قیامت کے دن مختلف حیوانی صورتوں میں محشور ہوں گے، یعنی کوئی بندر صورت میں ہوگا، کوئی خنزیر کی صورت میں ہوگا۔ یہ کتاب ہے مجموع البیان، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 642، ٹھیک۔ بس یہ خداوند عالم نے کہا کہ بدترین لوگ جو علماء یہود و نصارہ تھے، بالخصوص علماء یہود، جو کیا بنے، جو بندر بنے اور خنزیر بنے، یعنی ان کی جو معنوی لحاظ سے جو حیوان ہو چکے تھے، بدتر اتنے بنے کہ ظاہری صورتیں بھی ان کی بگڑ گئی، ظاہری صورتوں سے بھی وہ حیوان نظر آنے لگے، ٹھیک۔ بس یہ مسخ ملکوتی تھا، پہلے مسخ ملکوتی تھا، اور اس کے بعد مسخ ملکوتی سے وہ یعنی باطنی لحاظ سے حیوان تھے، اس کے بعد کیا ان کا ظاہر بھی حیوان بن گیا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اور جب یہ یہودیوں کا منافق گروہ آپ مومنین کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس اے رسول اور مومنین کے پاس آتا ہے، قَالُوا آمَنَّا، وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، درحالانکہ وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں باطنی کفر کے ساتھ۔ بہت ہی پیاری تعبیر استعمال کی، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن بالکفر، باطنی کفر کے ساتھ۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ اس باطنی کفر کے وسیلے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ اصل جو اسلام ہے وہ باطنی لحاظ سے ہے، کہ باطنی لحاظ سے تم باطن میں ایمان ڈالو۔ بس قرآن نے بڑی تعبیر پیاری استعمال کی، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں کفر کے ساتھ، باطنی کفر کے ساتھ۔ بس اس صورت میں وہ سب نکل گئے ہیں باطنی کفر کے وسیلے، وہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ بس جو اسلام میں داخل ہو باطنی کفر کے ساتھ وہ اصل میں نکل جاتا ہے، وہم، بس اصل میں وہ سب نکل چکے ہیں، اس سے داخل نہیں ہوئے۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، بس خداوند عالم ان کے اسرار کو جانتا ہے۔ بس بعض لوگ جن کی باطنی حیوانی صورت تھی، پھر گناہ میں اتنے شدید ہوئے، اتنا بڑا گناہ کریا، شریر اتنے بنے کہ وہ باطنی صورت ظاہری ہو گئی، ظاہر میں بھی وہ حیوان نظر آنے لگے۔ لیکن منافقین جو باطنی لحاظ سے حیوان تھے، آیت نمبر 61 میں وہ تھے جو صرف باطنی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے وہ نظر نہیں آتے تھے، منافق تھے،
ظاہری لحاظ سے نظر نہیں آتے تھے، باطنی لحاظ سے حیوان تھے، بس باطنی لحاظ سے حیوان تھے، بس خداوند عالم نے بتایا کہ یہ باطنی لحاظ سے، بعض باطنی لحاظ سے حیوان ہوئے، بعض باطن سے نکل کر ظاہری صورتوں میں بھی حیوان بن گئے، یعنی پہلے وہ حیوان باطنی تھے، اس کے بعد بڑھ گئے یہ، اور ظاہری لحاظ سے بھی وہ کیا بن گئے؟ حیوان بن گئے۔ یہ ہے مسخ ملکوتی۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔